وأصحابه أجمعين. رمضان کی مبارک راتیں اور اسی طرح دن اللہ کے ذکر کے ساتھ اور خاص طور پر قرآن کی تلاوت کے ساتھ گزرنی چاہیے۔ کل یہ بات آئی تھی کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام جن پر قرآن اتارا گیا ان کو خود بھی قرآن کی تلاوت کا حکم دیا گیا تھا، اور آپ قرآن کی تلاوت بہت کثرت سے کیا کرتے تھے، اور خاص طور پر جب رمضان کا مہینہ آتا تھا تو آپ کمر کس لیا کرتے تھے۔ مطلب ہے کہ اور دنوں کے مقابلے میں اور راتوں کے مقابلے میں قرآن کی تلاوت سے مشغلہ آپ کا جتنا مضبوط رمضان کے رات اور دن میں رہتا تھا، اور دن اور راتوں میں اتنا مضبوط نہیں رہتا تھا۔ قرآن کی تلاوت مومن کے لیے بہت بڑی سعادت کی بات ہے۔ جب بھی ہو، رمضان ہو بہت اچھا ہے، رمضان کے علاوہ رات ہو دن ہو، قرآن کی تلاوت مومن کے لیے باعث خیر اور باعث سعادت ہے۔ میں نے یہ بھی کہا تھا کہ اس مبارک مہینے سے خاص تعلق ہے کہ قرآن یہ کہتا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ جس میں قرآن کو اتارا گیا ہے۔ پتہ چلا کہ قرآن کو اس مہینے کے ساتھ خاص تعلق ہے۔ اللہ اگر چاہتا تو کسی اور مہینے کا انتخاب فرما لیتا، نہیں، قرآن کو لوح محفوظ سے دنیا میں ہماری ہدایت کے لیے بھیجنے کے لیے جس مہینے کا انتخاب کیا گیا ہے، جس مہینے کے دن اور راتوں کا انتخاب کیا گیا ہے، وہ قرآن کہتا ہے کہ رمضان کے دن اور رات، اور آپ کثرت کے ساتھ قرآن کی تلاوت فرمایا کرتے تھے، بلکہ جماعت کے ساتھ، اور وقتوں میں نہیں۔ رمضان کی راتوں کے اندر جماعت کے ساتھ رات میں قرآن پڑھنا اور صحابہ کا جوق در جوق اس کے اندر شریک ہونا، یہ اور کسی مہینے کے اندر نہیں پایا جا رہا ہے، اسی دن پایا جا رہا ہے۔ اس لیے
قرآن کی تلاوت ہونی چاہیے، دنیا کے اور اپنے مشغلوں کو چھوڑ کر قرآن کو پڑھنا، دوسروں سے سننا، دوسروں کو سنانا، خود قرآن کی تلاوت کرنا، یہ سارے عمل نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے ثابت ہیں۔ ایک قرآن کی آیت کے اندر عجیب چیز ہے، اللہ نے فرمایا ان الذین یتلون کتاب اللہ واقاموا الصلاة وانفقوا مما رزقناهم سرا وعلانیة یرجون تجارة لن تبور۔ پہلا نمبر قرآن کا ہے، بے شک جو لوگ اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں، پڑھتے ہیں، نمبر ایک، پہلا نمبر۔ اور بے شک وہ لوگ جو اقامت صلاۃ نمازیں پڑھتے ہیں، فرائض تو پڑھتے ہی ہیں، نوافل بھی پڑھتے ہیں کثرت کے ساتھ۔ دو، تیسرا نمبر وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً، اور جو لوگ بے شک جو اللہ نے ان کو دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ اللہ متوجہ فرمائے جو تمہارے پاس دھیلا کوڑی ہے، چاہے 10 پیسے ہیں یا 10 لاکھ ہیں، 10 کروڑ ہیں، سب تو ہم نے دیا، تم کہاں سے ماں کے پیٹ سے لے کر کے آئے تھے؟ اس لیے کچھوکا لگا رہے ہیں، محبت ہے تجھے مال سے، ٹھیک ہے، مگر ہمارا دیا ہوا ہے۔ ورنہ جس طرح جو صبح سے شام تک سڑک کے کنارے بیٹھ کر کے بھیک مانگتا ہے، جیسے وہ خالی ہاتھ اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا تھا، ایسے ہی خالی ہاتھ تو بھی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا۔ یہ تو ہماری قدرت کا کرشمہ ہے کہ اس کو کروڑوں کا مالک بنا دیا اور تو فقیر ہے، بھیک مانگ رہا ہے۔ ہم نے جس کو چاہا جہاں بیٹھا دیا۔ یہ 3 آدمی، ایک وہ آدمی سب سے پہلا جو اللہ کی کتاب قرآن کی تلاوت کرتا ہے، اس کے بعد دوسرا نمبر اقامت صلاۃ کرتا ہے، نماز صحیح طریقے پر پڑھتا ہے، تیسرا نمبر جو ہم نے اسے رزق دیا ہے، ہمارے دیے ہوئے رزق میں سے ہمیں راضی کرنے کے لیے خرچ کرتا ہے۔ یہ 3 وہ خوش قسمت لوگ ہیں جن میں پہلا نمبر قرآن کی تلاوت کرنے والے کا ہے کہ یہ لوگ یرجون تجارتا لن تبور، ایسی تجارت کر رہے ہیں اللہ سے جس میں ہرگز ٹوٹا اور نہیں نقصان نہیں ہے۔ پہلا نمبر قرآن کی تلاوت کرنے والے کا ہے۔ یہ ایک کاروبار ہو رہا ہے اللہ سے، دنیا
دنیا کے کاروبار میں پیسہ، روپیہ، ٹکا، پاؤنڈ، ڈالر یہ ہوتا ہے. اللہ کے یہاں اس کی کوئی قیمت نہیں ہے. اللہ کے یہاں دو چیزیں ہیں بنیادی، ایک جنت، ایک جہنم. کیا مطلب؟ یعنی بالفاظ دیگر، ایک رحمت خداوندی اور ایک اللہ کا غضب. یہ تین کام کرنے والے تجارت کر رہے ہیں. ایک طرف سے قرآن پڑھ رہے ہیں، نیند آ رہی ہے، سوتے نہیں ہیں، دنیا کا کوئی کام نہیں ہے، سارے کام چھوڑ کر کے بیٹھ کر قرآن پڑھ رہا ہے. تجارت میں ایک طرف سے دینا، دوسری طرف سے لینا. یہ کر کے اپنی طرف سے دے رہا ہے، اللہ سے تجارت کر رہا ہے. لے گا کیا؟ اللہ سے کیا ملے گا؟ اللہ کی جنت ملے گی. اور دنیا کے کاروبار میں تو برابر ٹوٹے ہوتے رہتے ہیں. بھئی نقصان ہو گیا، گھاٹا ہو گیا، یہ ہو گیا. اللہ فرماتا ہے تاکید بلند، اس کا ہرگز ٹوٹا نہیں ہوگا. اللہ کی طرف سے تو جو دے رہا ہے، اللہ کی طرف سے جس سے تو تجارت کر رہا ہے، وہ اس سے بہت ملے گا، اور ملے گا نفع کے ساتھ، نقصان نہیں ہوگا. نقصان نہ ہونے کی گارنٹی کون دے رہا ہے؟ اللہ مالک السماوات والارض. اور فرما رہا ہے ہرگز ٹوٹا نہیں ہوگا. قرآن پڑھ رہا ہے، کل جب موت کے بعد قبر میں جائے گا، وہاں سے اٹھ کر میدان محشر میں چلے گا، اللہ کے سامنے پہنچے گا، حساب و کتاب کا مرحلہ سامنے آئے گا. ہر جگہ کے لیے گارنٹی اللہ نے دی ہے، لن تجارت لن تبور. ایسی تجارت کر رہے ہیں یہ لوگ اللہ سے، لن، ہرگز اس تجارت میں ٹوٹا نہیں. کیا مطلب؟ رحمت خداوندی، جنت اللہ کی، یہی ملے گا ان کو. نہیں ہو سکا کہ یہاں تو قرآن پڑھ رہا تھا آخرت کے لیے، اور وہاں جا کر کے اس کو جنت کے بجائے جہنم مل گئی. نہیں، تجارت لن تبور. یہ بہت بڑا سرمایہ ہے. ہر وقت قرآن کا پڑھنا، لیکن خاص طریقے پر رمضان کے دن اور رات میں قرآن کی تلاوت. اللہ اکبر، یہ تو بہت بڑی عظیم خدا کی نعمت ہے. میں نے بتایا تھا جتنا پڑھا جا سکتا ہے پڑھو. اگر چھوٹی سے چھوٹی آیت یا چھوٹی سے چھوٹی سورت ہی یاد ہے، اسی کو پڑھتے رہو پڑھتے رہو پڑھتے رہو. لیکن آدمی بیٹھا رہے واہیات بات، ٹیلی فون لے کر کے واہیات باتیں کرے، دیکھتا رہے.
کر سکتا ہے قرآن کی تلاوت مگر نہیں کرتا ہے، یہ بڑی محرومی کی بات ہے۔ اللہ تو تجارت اور ایسی تجارت جس کے اندر نقصان نہیں ہے بتا رہا ہے، کرو، اور مومن اس کی عظمت کو سمجھتا نہیں ہے، خاموش بیٹھا ہوا ہے، نہیں پڑھتا ہے۔ یہ بہت بڑی محرومی کی بات ہے۔ جتنا کر سکتا ہے اتنا کرے۔ اس کے بعد اقامت صلاح ہے، نماز کے اندر خود قرآن ہے۔ نبی کریم علیہ السلام عام طریقے پر رات کو قرآن پڑھتے تھے، نمازوں میں پڑھتے تھے۔ اور آپ نے سنا ہوگا کہ اتنا کھڑے ہو کر پڑھتے تھے، کھڑے ہو کر پیروں پر، مبارک پیروں پر ورم ہو جایا کرتا تھا کھڑے کھڑے۔ کیا پڑھتے تھے؟ وہی ان الذین یتلون کتاب اللہ، اللہ کی کتاب کی تلاوت فرما رہے ہیں۔ نبی کریم علیہ السلام دنیا سے تشریف لے گئے اور امت کو تلقین کر کے گئے ہیں کہ قرآن پڑھو، نماز پڑھو۔ حدیث کی کتابوں میں آتا ہے، لوگوں کا ذکر آتا ہے کہ وہ کہتے ہیں 1000 سجدے صبح سے شام تک کیا کرتے تھے۔ 1000 سجدے کا مطلب یہ 500 رکعتیں۔ زندگی کا مشغلہ نماز ہی پڑھنا اپنا بنا رکھا تھا۔ کیا چیز تھی؟ اللہ سے کاروبار کر رہے ہیں، کسی اور سے کاروبار کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ مطلب کیا ملے گا تمہیں؟ تم کیا دے رہے ہو؟ نماز۔ تم کیا دے رہے ہو؟ قرآن۔ تمہیں کیا ملے گا دوسری طرف سے؟ جنت۔ کیا مطلب؟ رحمت خدا۔ جو کچھ ملے گا آخرت میں اللہ کی رحمت ہی ہوگی۔ پوری جنت اللہ کی رحمت ہے، اور یہیں سے شروع ہو جائے گا موت کے بعد فوراً۔ ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مرنے والا جب مرتا ہے مومن، تو قبر کا منظر اس کی آنکھوں کے سامنے ہوتا ہے۔ ساری دنیا کہتی ہے مر گیا، اسے کچھ پتہ نہیں۔ اللہ کا نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ زندہ ہے، دیکھ رہا ہے، سمجھ رہا ہے، اور فرماتے ہیں زور زور سے کہتا ہے قدمونی قدمونی، جلدی لے کے چلو مجھے، آگے بڑھاؤ جلدی میرے جنازے کو۔ اللہ کی رحمت کو دیکھ رہا ہے قبر کے اندر، اس کی منتظر ہے، اس لیے شور مچاتا ہے قدمونی قدمونی، لے چلو، جلدی لے چلو، بڑھاؤ مجھے آگے۔ وہی مومن ہے جس نے دنیا میں اللہ سے تجارت کی ہے،
اپنی طرف سے قرآن، نماز، صدقہ پیش کیا، اور اللہ کی طرف سے اسے کیا ملا؟ رحمت خداوندی۔ یہ سب رحمت ہی کے دروازے ہیں۔ اس لیے میرے بھائی، رمضان کے دن اور رات جتنا بھی ممکن ہو سکے زیادہ سے زیادہ قرآن کے ساتھ شغف کے اندر لگانی چاہیے۔ نمازیں پڑھنی چاہیے۔ آدمی کی جو توفیق ہے تھوڑی بہت اللہ نے جو دیا ہے، صدقہ بھی کرنا چاہیے، اور صرف اللہ کی رضا کے لیے کرنا چاہیے، اور یہ سمجھ کر کرنا چاہیے کہ میں اپنے اللہ سے تجارت کر رہا ہوں، یہ ٹوٹی پھوٹی جو کچھ میرے پاس ہے پیش کر رہا ہوں، اللہ سے اس کی رضا کو طلب کر رہا ہوں، مجھے وہاں سے وہ ملے گا۔ اس کی شکل ہے جنت۔ رحمت خداوندی کے بے شمار ابواب ہیں جو آخرت کے اندر مومن کو میسر ہوں۔ اس لیے خاص طور سے رمضان کی ان مبارک اور مقدس دن اور راتوں کو خواہ بیٹھ کر بات چیت کرنے میں نہ لگانا چاہیے۔ بات چیت کرنے سے اچھا ہے کہ آدمی سو جائے۔ اگر اچھی تجارت نہیں کر رہا ہے، چلو بری تجارت بھی نہیں ہو رہی ہے، ابھی سو تو رہا ہے۔ اللہ اگر توفیق دے تو جاگ کر، پڑھ کر، دیکھ کر اپنے وقت کو گزارے، تو بہت بڑی سعادت کی بات ہے۔ اللہ ہم سب کو دنیا اور آخرت کے اندر اپنی رحمتوں سے نوازے، اور رمضان کے روز و شب دونوں اللہ تعالی ہمارے لیے مغفرت اور کامیابی کا ذریعہ بنا دے، اپنی رحمتوں سے نوازے۔ صلی اللہ علیہ